صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ ماقبل سورہ یونس اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے۔ اس صورت کا مضمون بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، اور یہاں بھی توحید پر عقلی دلائل بھی اور کچھ نقلی دلائل بھی ہیں۔ شروع میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور شرک پر رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، شک سے بالا تر ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، ان آیتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ من لدن حکیم خبیر، حکیم ذات کی طرف سے، خبیر ذات کی طرف سے، جو بڑی حکمت والا ہے اور باخبر ہے، اس کی طرف سے اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم لوگوں عبادت مت کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ڈرانے والا ہوں کافروں کو، گنہگاروں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں کو، ماننے والوں کو، ان کو خوشخبری دینے والا۔ ایک میرے آنے کا مقصد تو یہ ہے، اور ایک کتاب اللہ کا ایک مدعا یہ ہے، دوسرا مدعا یہ بھی وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف رجوع کرو، يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک کے لیے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اس کو فضل عطا فرمائے گا، اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑیں گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر عذاب۔ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ مشرکین مکہ چونکہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، کبھی اعتراضات کرتے تھے طرح طرح کے، اور کبھی مزاح بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، کبھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بناتے۔ تو ان کے ان باتوں پر بھی رد کی اللہ رب العزت نے۔ ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک جب ہمیں دیکھتا ہے، ہم تو اللہ کے سامنے ہیں، ہمارے باطن سے بھی واقف ہے، تو یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے تو وہ خانہ کعبہ میں برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جب یہ لوگ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں یعنی کہ چھپکے سے باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی چھپکے سے باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، اور خبردار جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ رہے ہوتے ہیں تو يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہو ہر وقت۔ یہ پردے کا حکم حیا کے لیے ہے، حیا کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے لباس اتارا ہے اس لیے کہ تاکہ یہ انسان کی زینت ہے۔ انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تم پر لباس اتارا، کیوں اتارا؟ تاکہ تمہیں ڈھانپ لے۔ تو اس لیے فرمایا ایسی باتیں مت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے سب راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اگلی آیات میں یہ بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات جو بھی ذی روح چیز ہے اس کی روزی کا ذمہ اپنے لیے لے رکھا، اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ علی اللہ بظاہر الزام کے لیے ہے، یعنی اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، بئی معنی نہیں کہ کسی نے اللہ پر لازم کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود تبرعاً اپنے ذمے لے لیا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کل پوچھ سکے کہ معاذ اللہ آپ نے فلاں کو رزق کم کیوں دیا، فلاں کو زیادہ دیا، فلاں کو کم کیوں دیا، تو اس طرح کوئی اللہ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن پھر بھی اللہ نے تبرعاً انسانوں کی تمام ذی روح چیزوں کی روزی کا بندوبست اور اس کا ذمہ اپنے اوپر خود لے لیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، انسان کے لیے جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا اس کے پیچھے پڑ گیا، اور جو اس نے جس چیز کو انسان کی محنت پر چھوڑا اس سے وہ غافل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی کمانے کے لیے مکلف نہیں، تم آؤ بس روزی کماتے رہو، کوئی اور کام نہ کرو۔ اللہ نے اصل میں انسان کو عمل کا مکلف بنایا تھا۔ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اچھے اعمال کرو، عمل کا مطالبہ بناؤ، باقی روزی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی ہے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ الٹا کام کر دیا، روزی کو اپنے ذمے لے لیا اور اعمال کو اللہ پر ڈال دیا۔ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، ہاں اللہ تو بڑے بخشنے والے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا گناہ کرتے ہیں پھر کیا بولتے ہیں اللہ تو بڑے غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والے ہیں۔ یہ جرت جو ہے کہیں ایسا نہ ہو انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ معمولی گناہ کو، چھوٹا سا بھی گناہ ہے اس کو معمولی سمجھ کے جرت کرنا، یہ خطرے والی بات ہے۔ کوئی گناہ چھوٹا نہیں اور کوئی نیکی چھوٹی نہیں۔ کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے جرت نہیں کرنی چاہیے اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کو وہی نیکی پسند ہو، اور جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہو کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہی گناہ بھاری ہو، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اللہ اسی ایک گناہ کی وجہ سے کیا کر دے؟ انسان کو پکڑ دیں۔ ایک عورت ہے وہ بلی کو بھوکا پیاسا رکھتی ہے، بلی مر جاتی ہے، اللہ اسی کی وجہ سے اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ جہنم میں ڈال دیں۔ دوسری عورت ہے وہ کتے کا خیال کرتی ہے، کتا پیاسا ہے، اپنا جوتا نیچے ڈالتی ہے، جوتے کے ذریعے پانی اوپر کر کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اسی جو گنہگار ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی عورت کو جو گنہگار ہے اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کو جنت پہنچا رہے ہیں۔ اور جس نے پانی نہیں دیا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا، وہ مر گئے، ہاں تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ بظاہر گناہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اسی گناہ کی وجہ سے جس کو معمولی سمجھ کے اس نے کیا کیا، اس گناہ سے باز نہ آئی، اللہ پاک نے اسی کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ کے ہاں کون سی نیکی کام آ جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين
اور کوئی وہ چیز نہیں ہے زمینوں میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کی روزی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اللہ تعالیٰ اس کے جائے قرار کو جانتا ہے، اس کی ودیت کی جگہ کو جانتا ہے۔ کیا مراد ہے جائے قرار کو جانتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یا تو یہ مراد ہے کہ ہر انسان کا آخرت میں کیا ٹھکانہ ہے اس کو جانتا ہے، دنیا میں کیا کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ اچھے برے اعمال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب میں کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اللہ کی توحید پر عقلی دلیل ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو 6 دنوں کے اندر، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ پاک نے اس لیے بنایا تمہیں تاکہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ 6 دنوں میں اللہ چاہتے ایک دن نہیں بھی بنا سکتے تھے، ایک لمحے میں بناتے تھے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، صرف کن کہہ دیتے پوری کائنات وجود میں آ جاتی۔ تبلیغ حضرات فرماتے رہتے ہیں نا، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ ہاں، اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے؟ تو بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا، کن کہنے کی بھی ضرورت ہے، بس ارادہ کر دیا تو شے کیا ہو گئی؟ وجود میں آ گئی۔ قیامت میں اہل جنت میں ہوں گے، سامنے بیٹھے ہوں گے، مسحریوں پر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بالا عالیشان قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، آپس میں گپ شپ لگ رہی ہوگی۔ اچانک کوئی بٹیر ان کے سامنے سے اڑتا ہوا آئے گا، ان کے دل میں خواہش ہوگی کاش کہ یہ بنا ہوا روسٹ شدہ میرے سامنے کیا ہو آ جائے۔ بس ارادہ کیا، ارادہ کرنا ہی تھا کہ پلیٹ میں بنا ہوا سامنے آ جائے گا۔ وہ کھا بھی لے گا، اور کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ اڑ کے چلا جائے گا، اور اس کا جو کھایا تھا اتنا کچھ وہ بھی فوراً ایک ڈکار مارے گا، ہضم ہو جائے گا، قضاء حاجت کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ وہاں جو چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو وہاں بھی دیکھو ارادے کا نام وجود، جو ارادہ کیا فوراً کیا ہو جائے گا اس کے سامنے، نہ پکانے کی، نہ کاٹنے کی، نہ ذبح کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، فوراً ذبح شدہ تیار ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دیں اسی زندگی۔ تو اللہ انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں احکم الحاکمین ہو کر ایک ترتیب سے نظام قائم کر رہا ہوں، تو تمہیں بطریق اولا جو بھی کام کرو جلد بازی سے نہ کرو، ترتیب سے کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، جب کائنات نہیں بنی تھی یہ سارا کہ ساری چیز پانی تھی، پھر خشک ہوئی نیچے کی جگہ تو زمین بنی، اور اوپر فضا ہی فضا تھی، دھواں ہی دھواں تھا، اس دھوئیں سے پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آسمانوں کو بنا دیا، اوپر دھواں ہی دھواں تھا۔ تو اللہ نے یہ کائنات بنائی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سارا نظام اللہ نے تمہارے لیے کیوں بنایا؟ تاکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے، اللہ یہ نہیں کہا تم میں سے کون زیادہ اعمال کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جہاں بھی فرمایا کیا فرمایا؟ اچھا عمل کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات سے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات بھی بنائی ہے، اور کیوں بنائی ہے؟ تاکہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ پاک کو اچھا عمل مطلوب ہے، کثرت عمل اللہ کو مطلوب نہیں ہے، تھوڑا ہو اچھا ہو۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام ہوتی ہے جو دلالت کرنے والی ہو اور کم ہو۔
آپ 2-3 گھنٹے تقریر جھاڑ دو، ان کے سامنے پلے کچھ نہ پڑے، کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ 2-4 باتیں ڈھنگ کی کر دو اور ان کے دماغ میں اتر جائیں تو اس میں فائدہ زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لمبی وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات تھے انتہائی مختصر تھے لیکن جامع تھے۔ اوتیت بجوامع الکلم، آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ کلمہ ایک تھا لیکن اس سے نکلنے والا مفہوم پتہ نہیں کتنی وعظ و نصیحت کو شامل ہوتا تھا۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر آپ کہیں بے شک تمہیں اٹھایا جائے گا من بعد الموت، موت کے بعد، تو ضرور کافر لوگ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو ہے۔ کافروں کو وہ کہیں کہ تم مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو وہ کہیں گے نہیں یہ پرانی باتیں ہیں، یہ تو جادو والی بات ہے، دوبارہ اٹھنا یہ کیا ہوگا؟ ایک جادو ہوگا معاذ اللہ۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اگر ہم ان سے عذاب کو ٹال دیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے تو وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے ما يحبسُهُ، کس نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ کسی حال میں خوش نہیں تھے وہ لوگ مشرکین مکہ، عذاب نہیں آتا پھر بولتے تھے عذاب کیوں نہیں آیا، وہ جب آتا تھا تو پھر چیختے تھے، چلاتے تھے۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، ہمارا خبردار آج یہ عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں لیکن جب وہ عذاب آ جائے گا تو ان سے کبھی ٹلے گا نہیں۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، یہ انسان کی ناشکری کا بیان ہے۔ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت عطا کرتے ہیں اور پھر ہم اس سے ایک چھین لیتے ہیں کسی حکمت کے تحت، رحمت دے کر اگر ہم اس سے چھین لیں، نعمت دے کر اگر ہم چھین لیں، انہو لیئوس، ان کا بڑا مایوس ہو جاتا ہے، بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم اس کو چکھا دیں نعمتیں تکلیفوں کے بعد، وہ ضرور کہے گا البتہ کہ مجھ سے تکلیفیں ساری ختم ہو گئی ہیں، وہ بڑا اطلانے لگتا ہے، پھر فخر کرنے لگتا ہے۔ جب پہلے مصیبت تھی، مصیبت کے بعد پھر اللہ کیا کریں؟ اس کو راحت پہنچا دیں۔ پہلے تنگ دست تھا، کنگلا تھا، اللہ نے مال کی فراوانی کر دی، پھر وہ بیچارہ اپنے آپ کو سنبھالنے نہیں پاتا، پھر اس کو پھر نظر سمجھ نہیں آتی کہ میں مال کہاں خرچ کروں۔ تو غریب کو اگر غریب کے پاس اچانک مال آ جائے نا تو پھر اس کو بیچارہ سنبھال نہیں سکتا۔ بچے کو پیسے پکڑا دو، آپ 1000 کا نوٹ دے دو، شام کو پوچھو گے سارا کھایا ہوا ہوگا، کیوں؟ بچہ ہے، اس نے کبھی ٹافی کھائے گا، کبھی آئس کریم کھائے گا، کبھی کیا چیز، تو شام تک اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 10 روپے دو گے اس پہ بھی گزارا چلا دے گا، اور 1000 دو گے تو بھی کم ہوگا۔ تو غریب کا حال بھی یہی ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر بیچارہ سمجھتا نہیں، اتنا جو ہے پیسہ آ گیا، اب اس کو کہاں کہاں لگاؤں میں، تو ہڑبڑی میں اتنا پاگل ہو جائے گا کہ پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ لاکھوں روپے اگر اس کے پاس آ جائے، اچانک لاٹری نکل آئے، تو بیچارہ مہینے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلے پیسہ دیکھا نہیں تھا، جب آیا تو ایسا ہو گیا کہ اسی لیے غریب کو زیادہ پیسہ اللہ اسی لیے نہیں دیتا کہ اس کو اللہ کو پتہ ہے، جانتا ہے کہ یہ پیسوں کو سنبھالنے نہیں پائے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ تو جس کو اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اس کے حق میں اتنا ہی بہتر ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جس کو جتنا مل رہا ہے اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جب نعمت آتی ہے نا پھر مصیبت کے بعد، تو پھر اعترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور پھر فخر کرنے لگتا ہے، وہ میرے پاس تو مال آ گیا۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اگر ایسے اللہ کے متقی لوگوں کے پاس آ جائیں تو وہ پھر وہ ایسا کام نہیں کرتے۔
وہ ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں نہیں ہوتا وہاں خرچ نہیں کرتے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک ان یقولوا لا انزل علیہ من کنز او جاء معہ ملک۔ اے پیغمبر سے آپ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعض وحی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑ بیٹھیں، وضائقم بصدرک، آپ کا دل تنگ نہ ہو جائے اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خاص وہ معجزہ کیوں نہیں آتا جو ہم مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آپ علیہ السلام کے لیے احد پہاڑ سونے کا بن جائے، آپ کے سامنے فرشتہ جب آتا ہے وہی لانے کے لیے تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایسے ایسے لچر قسم کے مطالبے کرتے تھے۔ تو ہمارے آپ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ ان کی باتوں میں اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ وہی پر عمل کرنا، کہیں آپ سے روح رہ نہ جائے۔ آپ کو تو خواہش ہوگی کہ کسی طرح یہ ایمان لائیں، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ایمان لانے کے لیے آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں معجزے کا، یہ مذاق کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو مذاق چاہیے، بہانا چاہیے، اور آپ کو خواہش ہے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، لہذا آپ چاہیں کہ اللہ سے درخواست کریں گے مجھے یہ جو معجزہ مانگے مجھے مل جائے۔ ہاں تو آپ کی چاہت تو ہے کہ کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لانا نہیں چاہتے بلکہ خواہ مخواہ آپ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ابو جہل کھڑا تھا، ابو جہل کو دکھا بھی دیا آنکھوں سے، دیکھو 2 ٹکڑے ہو گئے، کہنے لگا نہیں یہ جادو کیا ہے آپ نے۔ پہلے کہنے لگا کہ اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ایمان لے آؤں گا، اور جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو پھر کیا کہنے لگا؟ یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، آپ مہر ڈرانے والے ہیں، اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا نہیں ہے، آپ کا کام فرشتے دکھانا نہیں ہے، معجزے لانا نہیں ہے، آپ کا کام ڈرانا ہے۔ باقی یہ جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہ خود نگہبان ہے۔ ام یقولون افترا، یہ بھی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑا ہے، آپ ان سے کہہ دیں قل فاتوا بعشر سور مثلی، ٹھیک ہے اگر میں گناہ قرآن کو بنا سکتا ہوں اپنی طرف سے تو پھر تم ایسا کرو پورا قرآن نہ بناؤ، صرف چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں نا، تم پڑھے لکھے ہو، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا تو پھر تو تم مجھ سے اچھا کلام بنا سکتے ہو، پھر لے آؤ، بس بڑی صورتیں نہیں، چھوٹی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، مفتریات جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اگر تم خود نہ کر سکو تو باقی غیر اللہ سے بھی مدد مانگ لو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوے میں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر تمہاری بات کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، اللہ نے اس کو اتارا ہے اپنے علم کے مطابق، واللہ الہ الا هو، اور یہ بات بھی جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، بتاؤ کیا تم اس میں ایمان لاتے ہو؟ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی کا طلبگار ہوگا اس کی زینت کو چاہے گا، ہم اس کو پورا پورا اعمال کا اجر دے دیں گے، لیکن قیامت میں ان کے لیے دنیا میں ان کے حصے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، دنیا میں ان کے حصے میں کمی نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھیں آخرت میں ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے آگ کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا میں اعمال کر رکھے تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، وہ باطل ہو جائے گا، خس و خاشاک بن جائیں گے جو اعمال کر رکھے تھے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، یہ ایک مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کافروں کی۔ ایک طرف آپ علیہ السلام دعوت، آپ کی دعوت ہے، دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں جو شخص اللہ کی طرف سے کھلی دلیل پر ہو اور تلاوت کرتا ہو اس کی اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی، ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امامت کا درجہ بھی تھی رکھتی تھی اور رحمت کا ذریعہ بھی تھی ان یہودیوں کے لیے۔ اولئک یؤمنون بہ، پھر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو بھی لشکروں میں سے انکار کرے گا اس کا تو یاد رکھے آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ولا تک فی مریۃ منہ، بس آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہیں، اور صرف آپ نہیں بلکہ ایک گواہ بھی ہے، جبریل امین اس کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔
اور صرف جبریل امین گواہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی خود اس کتاب اللہ کی گواہ ہے، چونکہ قرآن کے بارے میں تورات انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو جبریل امین بھی گواہ ہیں، سابقہ کتابیں بھی کیا ہیں؟ گواہ ہیں، لہذا وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں لاتے ہیں تو یاد رکھیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں۔ انہ الحق من ربک، یہ کتاب آپ کی طرف اللہ کی طرف سے برحق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو پیش کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، یقول اشہدوا ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ بھی کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار علی لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود تو رکتے ہی رکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا، وجہ اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں، اس میں اعتراضات کرتے ہیں، مختلف اسلامی احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں، حج کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، قربانی کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ آخرت سے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا موجودین فی الارض، تو یاد رکھیں یہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں بچ کے نہیں جا سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یضاعف لهم العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، ان کو طاقت نہیں ہوگی سننے کی اور نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان کے معبودان باطلہ قیامت میں ان سے گم ہو جائیں گے۔ دنیا میں جن کی پوجا کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے کام آئیں گے قیامت کے دن، ہمارا قیامت میں وہ ان سے گم جائیں گے۔ لا جرم ان فی الآخرۃ هم الاخسرون، بلا شک وہی یہ لوگ قیامت میں خسارے میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کرتے ہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہے، یہی لوگ اصحاب اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ جنتی ہیں اس میں سدا رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، ان دو فریقوں کی مثال، یعنی جو ماننے والے ہیں اور جو نہ ماننے والے ہیں، جو کافر ہیں اور جو مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دیکھنے والا ہو، اور جو کافر ہیں ان کی مثال ایسی جیسے کہ نابینا ہو۔ اور کافر کی مثال ایسی جیسے کہ بہرا ہو، اور مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ سننے والا ہو۔ جس طرح یہ نابینا اور بینا یہ برابر نہیں، بہرا اور سننے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، تو اسی طرح مسلمان اور کافر بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثالوں میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، کیا نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر دردناک دن کے عذاب کا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ چنانچہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے کیا کہا؟ جب بھی جہاں بھی دین کا کہیں کام ہو رہا ہو تو بڑے سرکش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، مالدار قسم کے، متکبر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہی آگے سے رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہ شروع سے نوح علیہ السلام کے دور سے آج تک یہی چلا رہا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں رکاوٹ ڈالنے والے ہوں، جو دین میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہوں گے، ایسے ہی متکبر قسم کے لوگ ہوں گے، مالدار قسم کے لوگ۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بڑے سردار تھے انہوں نے پھر کیا کہا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح انسان ہو۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی بات کو ماننے والے ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو ہم میں سب سے کم تر ہیں۔
آپ کی بات ماننے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر سب سے کم تر ہیں، غریب لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ لہذا ایک تو آپ ہماری طرح انسان ہیں، آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں، آپ کے پیچھے جو جانے والے ہیں وہ بھی غریب ہیں، بیوقوف لوگ ہیں نعوذ باللہ، تو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے تھے۔ تو دیکھو جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ سمجھدار ہیں، تو پھر ہم آپ کے پیچھے کیوں چلیں؟ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور آپ کو ہم پر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے۔ بل نظنکم کاذبین، ہمارا خیال یہ کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ قال یا قوم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اے میری قوم تمہیں بتا دو اگر میں اللہ کی طرف سے اپنے رب ایک دلیل پر قائم ہوں، آتانی رحمۃ من عنده، اگر اللہ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت سے یعنی نبوت سے نوازا ہو، بالفرض اگر ایسا ہو کہ واقعتاً میں اللہ کا نبی ہوں، تم نہ مانو، ہاں وہ میں بھی نہیں مانتا ہوں، لیکن چلو اگر میں فی الفرض اگر ایسا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بالفرض ایک سیکنڈ کے لیے تم میری بات مان لو، اور میں حقیقتاً اللہ کا نبی ہوں، اور پھر یہ بات تم پر پوشیدہ ہو، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا جس چیز کو تم بظاہر ناپسند سمجھتے ہو اور حقیقت میں ہو بھی ایسا ہی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا ہم تم پر ہدایت کو مسلط کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تم نہیں ماننا چاہو تو ہم زبردستی تم سے منوا نہیں کر سکتے، منوا نہیں سکتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم تم کیوں نہیں میری بات مانتے؟ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ کہتے تھے کہ ہم ایک شرط پہ آپ کے ساتھ آئیں گے، جیسے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بھی کہا تھا آپ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے الگ مجلس قائم کریں تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا ہماری مجلس میں آپ اپنے ساتھ غریبوں کو نہیں بٹھائیں گے، ہم اکیلے بات نصیحت کریں پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ایمان والوں کو اپنی مجلس سے نہیں نکالوں گا، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اس لیے کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بڑے بیوقوف ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ فَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم اگر میں ان کو اپنی مجلس سے باہر نکال دوں تمہاری وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اچھا نہ ہو تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں یہ تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جھوٹے وعدے میں نہیں کرتا، ہاں میں ایسا نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اعلم الغیب واقول انی ملک، نہ یہ بھی کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جو تو تمہاری نظروں میں گھٹیا ہیں کمتر ہیں، میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہ پہنچائے، میں ان کے بارے میں سے کلمہ نہیں کہوں گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے نفس میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں گا تو بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جعلتنا فاکثرت جدارنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ کہنے لگے اے نوح آپ نے ہم سے بڑا لمبا جھگڑا کر دیا، آپ نے بڑی لمبی بحث کر دی، فاکثرت جدارنا، بہت جھگڑا ہو گیا، فاتنا بما تعدنا، ایک بات کرتے ہیں، فیصلہ کن بات کرتے ہیں، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے بس وہی لے آ، یعنی اگر ہم نہیں مانتے تو عذاب لے آ پھر ہمارے اوپر اگر تم سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، وما عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو عذاب وہ لائے گا، وما انتم بموجودین، لیکن جس وقت آئے گا تو پھر اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور تمہاری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں تمہیں نصیحت دینا چاہوں، اور اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت تمہیں کام نہیں دے گی۔ هو ربكم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا ہے، اور افترا تو یہ جملہ معترضہ ہے، قصہ تو نوح علیہ السلام کا چل رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ارشاد فرمائی کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں اگر میں نے یہ گھڑا ہوتا تو اس کا جرم میرے اوپر ہے، اور میں اس سے بیزار ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے
اگر میں نے قرآن جھوٹا بنایا ہوتا تو یہ جو میں نوح علیہ السلام کا قصہ تمہیں سنا رہا ہوں، نہ میں نے دیکھا نوح علیہ السلام کو، نہ تم لوگوں نے دیکھا، کئی ہزار سال پہلے گزرے ہیں نوح علیہ السلام، کتنے سال پہلے گزرے ہیں، لیکن میں تمہیں وہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو کیا میں سچا واقعہ سنا سکتا تھا تمہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو تمہیں قصہ سنا رہا ہوں ان کا، خود تمہیں اس پہ سمجھ جانا چاہیے کہ میں اللہ کا جھوٹا نبی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں۔ ان کے قصے کو دیکھ کر تو سمجھ جاؤ۔ وہ قصہ کیا ہے آگے نقل کیا، وہ ہے چنانچہ وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک، کہ آپ کے قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر پہلے، الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکے، فلا تبتئسوا بما كانوا يفعلون، لہذا آپ مایوس مت ہو جائیں ان کے اعمال سے۔ یعنی جب نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تبلیغ کر چکے، آخر میں بہت مایوس ہو گئے، تو اللہ نے سمجھا دیا کہ آئندہ آپ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا، جنہوں نے لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں۔ وَسَنَا الْفُلْكَ، چنانچہ اب اللہ نے ان کو عذاب میں دوچار کرنا تھا۔ اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام سے کہ ایک کشتی تیار کرو۔ تو سب سے پہلے بڑھی کا کام، ترخان کا کام، لکڑی کا کام کس نے کیا؟ نوح علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے کشتی انہوں نے تیار کی، 3 منزلہ کشتی بنائی تھی اس دور میں، جہاں کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی نئی ایجادات نہیں تھی، 3 منزلہ کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے۔ سب سے نیچے کیڑے مکوڑے، زمین پر رینگنے والے جانور، اس کے اوپر پھر جو بڑے جانور چوپائے، اور اس کے اوپر تھے آخری حصے میں انسانوں کو سوار کرایا گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وہ لوگ آ کے ہنستے تھے، 3 منزلہ کشتی معمولی تو نہیں تھی، تو لوگ ہنستے تھے، یہ کہاں خشکی میں اس کشتی کو چلاؤ گے؟ ہاں، جیسے یہاں کوئی کشتی بنا دیں نا، آپ عجیب سا لگے گا نا، اتنی بڑی کشتی کو آپ بنائیں، اس جگہ پہ بنائیں جہاں کوئی بڑی بڑی کرین بھی اٹھا کے اس کو نہیں لے جا سکتی، یہاں سے بظاہر کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی کرین اٹھا کے لے جائے، ایسی بڑی کشتی ہو۔ تو اس وقت تو کرینیں تھی نہیں نا، تو اتنی بڑی کشتی کو اٹھا کے لے جانا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ پاگل ہو گئے نعوذ باللہ نوح علیہ السلام، کہ اس خشک جگہ میں، بیابان جگہ میں کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کر دی۔ بیاجوننا، اللہ نے کہا ہماری نگرانی میں کشتی بنانا شروع کرو، وحینا، ہماری وحی کے ساتھ، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، انہم مغرقون، سب کو غرق ہونا ہے۔ وَلَسْنَا الْفُلْكَ، چنانچہ کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کے قوم میں سے سردار لوگ گزرتے تھے، ان سے مذاق اڑاتے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، فرمانے لگے اگر تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، ہم بھی تم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم تمہارے مذاق کا جواب دیتے ہیں، کما تسمع، جیسے کہ تم مذاق کرتے ہو۔ فسوف تعلمون، قریب جان لو گے، من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ان قریب جانو گے کہ کس کے بعد رسوا کن عذاب آتا ہے اور اس پر دائمی عذاب اس کے اوپر حائل ہو جاتا ہے، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ وفارت تنور، چشمہ تنور جو روٹیوں کا، جس میں روٹی لگاتے تھے، اس آپ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر دی تھی کہ اس تنور سے جو ہے نا چشمہ ابلے گا پانی کا، جب وہ ابلے تو پھر سمجھ لینا، اس سے پہلے اپنی سواروں کو، جو مسلمان ہیں ان کو سوار کر دینا، جن کو سوار کرنا ان کو سوار کرا دینا۔ چنانچہ جب وہ ابلنے لگا چشمہ اس سے، تو نوح علیہ السلام نے فوراً سب کو جمع کیا اور کشتی میں بٹھا دیا۔ قلنا احمل فیہا من کل زوجین، ہم نے کہا کہ سوار کرتے اس میں ہر قسم کے جوڑے، وَأَهْلَكَ، اپنے اہل و عیال کو، الا ما سبق علیہ قومک، جس پر میری بات ہو چکی، یعنی اس پر ان کو عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ ومن آمن، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی کشتی میں جائیں گے، وما آمن معه الا قلیل، اور آپ پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، 80-82 لوگ تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وما کہ سوار ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج، ان کو لے کے چل رہی تھی موجوں میں، کل جبال، پہاڑوں کی طرح۔ ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کان فی معزنی، وہ ایک کنارے میں کھڑے تھے،
چنانچہ یا بنی ارکب معنا، اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے آ جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، کافر نہ بن۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہنے لگا بیٹا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کشتی سے میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، میں آج کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے فیصلے سے، جس پہ اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا۔ وحال بینہم، یہ باتیں کر ہی رہے تھے باپ بیٹا کہ موج آ گئی اور اس کو غرق کر دیا۔ فکان من مغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور ہم نے کہا اے پانی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے۔ پانی اوپر سے ہی برس رہا تھا، زمین نیچے سے پانی چھوڑ رہی تھی، اندازہ لگائیں وہ کیسا پانی ہوگا۔ اوپر سے آسمان لگاتار برس رہا تھا، نیچے سے چشمہ ابلتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا، پوری زمین کا پوری کائنات کو ڈبو دیا تھا اس پانی نے۔ لا عاصم اليوم وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، معاملہ پورا ہو گیا، واستوت علی جودی، چنانچہ کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو ظالموں کے لیے۔ ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال ان ابنی من اہلی، اور کہنے لگے اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے تھا، وان وعدک الحق، آپ کا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی سوال کرو، تو انہوں نے السلام کو وہ بات یاد ہے، اس لیے کہا یا اللہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو سوال کرو، تو اللہ نے جواب فرمایا نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس پہ ایمان لانے والا ہو، جو ایمان لانے والا نہ ہو تو نبی کا اہل باوجود ہے کہ بیٹا کیوں نہ ہو وہ اہل شمار نہیں ہوگا، اہل وہ شمار ہوگا جو کہ عقیدے میں اس کے عقیدے میں اس کے برابر ہو۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہ من غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ ولا تسألنی ما لیس لک به علم، مجھ سے سوال نہ کرو اس چیز کا جس کا کوئی علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ بے وقوفوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قال رب انی اعوذ بک، میں آپ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی به علم، کہ آپ سے سوال کروں وہ جس کا مجھے علم نہیں۔ والا تغفر لی وترحمنی، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے رحم نہیں کریں گے، واکن من الخاسرین، ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گئے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، برکات نگاہ پر برکتیں ہوں، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں، امم سنمتعہم، اور ان امتیں جو جن کو ہم فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم کو وحی کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، آپ بھی اس کو نہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل هذا، اس سے پہلے، فاصبر، آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا سید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتہ۔ انشاءاللہ کل سے صبح 8 بجے سے